الحمد لله الذي رضي لخير الأمم خير ہر طرح کی الأديان حمد و ثنا اللہ ہی کے أحمده لیے ہے سبحانه جس نے بہترین الملك امت کے لیے الواحد بہترین دین الديان پسند فرمایا۔ میں اس وأشهد کی أن حمد و لا ثنا کرتا ہوں، وہی إله إلا بادشاہ الله یکتا سب کو وحده بدلہ لا دینے شريك والا له ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں حث کہ ایک اللہ کے عباده سوا کوئی على معبود سلوك نہیں، اس کا سبيل کوئی شریک الإحسان نہیں۔ وأشهد اس أن نے اپنے سيدنا بندوں کو احسان کے ونبينا راستے پر محمدا چلنے کی عبد الله ترغیب دی، ورسوله اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نهى ہمارے عن سردار اور نبی الإيذاء محمد اللہ کے بالإفك بندے اور رسول ہیں، والبهتان جنہوں اللهم نے صل وسلم جھوٹ اور على عبدك ورسولك محمد بہتان باندھنے وعلى سے آله منع وصحبه فرمایا ہے اور تکلیف والتابعين دینے سے لهم منع کیا۔ بإحسان اے اللہ أما اپنے بعد بندے اور فاتقوا رسول الله محمد صلی عباد اللہ الله علیہ وسلم پر درود و واتقوا سلام نازل فرما، يوما اور ان ترجعون کے آل و فيه إلى اصحاب پر الله اور ان ثم تمام لوگوں پر جو توفى اچھے كل نفس طریقے سے ان کی ما پیروی كسبت کریں۔ وهم لا اما يظلمون بعد، اللہ واحذروا کے بندو، أسباب اللہ کا سخطه تقوی اختیار کرو وأنيبوا اور إليه اس دن سے ڈرو جس میں وتوكلوا تم عليه اللہ کی طرف لوٹائے تكن جاؤ لكم گے، پھر ہر العاقبة في جان کو الدنيا اس وفي کے کیے الآخرة کا پورا بدلہ دیا أيها جائے گا المسلمون اور ان پر ظلم إن في نہ کیا السير جائے گا۔ على خطى اللہ کے سلف غضب کے هذه اسباب سے الأمة بچو، اس وخيارها کی طرف رجوع کرو، خير اسی پر مسلك بھروسہ رکھو، لبلوغ تمہارے لیے الغاية دنیا من و رضوان آخرت میں الله بہتر انجام ہوگا۔ ونزول دار مسلمانوں، كرامته اس امت کے إلى سلف جوار صالحین اور اس أوليائه کے بہترین والصفوة لوگوں من کے نقش خلقه قدم پر چلنا، وقد وجه اللہ الله کی رضا تک تعالى پہنچنے رسوله اور اس کے المصطفى اولیاء اور صلوات برگزیدہ الله بندوں کی وسلامه ہمسائیگی عليه پانے إلى اور عزت و انتهاج اکرام مناهج والی السبع إلى دائمی رہائش انتهاج گاہ جنت مناهج میں جانے سلفه کا بہترین من راستہ ہے۔ أنبياء الله ورسله اور والاقتداء اللہ بهم تعالیٰ نے فيما اپنے هداهم الله چنیدہ إليه من رسول صلی الحق اللہ علیہ وسلم وما کو بھی اپنے اسلاف انبیاء اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنے اور جس حق کی اللہ نے انہیں ہدایت دی اور جن روشن دلائل اور ہدایت سے انہیں نوازا، ان کی پیروی کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو آپ بھی انہی کے راستے کی پیروی کیجیے۔ ایمان والوں کے برگزیدہ افراد کی خوبصورت ترین صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ہر راستے میں احسان کے طریقے پر چلنے کی پوری طرح کوشش کرتے ہیں، اور مومن مردوں اور عورتوں کو کسی بھی شکل یا کسی بھی صورت میں تکلیف پہنچانے کی ذلیل حرکت سے بچتے ہیں۔ ان کو اس پر ابھارنے اور اس پر آمادہ کرنے والی چیز وہ اعلیٰ ادب اور بلند اخلاق ہے جس پر ان کے بلند و برتر رب نے ان کی تربیت کی، اور بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان جو تعلق ہے وہ دین کی بنیاد پر بھائی چارے کا تعلق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارہ اس بات کا نام ہے کہ مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر اپنی راحت اور ہر محبوب چیز کی قربانی دی جائے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، اس کی حاجت روائی کا بار اٹھایا جائے، اس کی بے بسی میں دست تعاون بڑھایا جائے۔ بھائی چارہ باہم رحم دلی، محبت، ہمدردی اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا جسے شیخین نے اپنے صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بھائی چارے کا مطلب ہے نقصان پہنچانے سے باز رہنا، چنانچہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے اپنے اسلام کو اس بات سے کامل کیا کہ لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ وغیرہ کے شر سے محفوظ رہیں، جیسا کہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور جب زبان اور ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچانے کے بے شمار راستے اور طرح طرح کی صورتیں ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے، تو ان میں سب سے بدترین صورت وہ ہے جس میں زبان اور ہاتھ دونوں جمع ہو جائیں، جیسے کوئی شخص کسی مومن کو ایسی بری صفت سے موسوم کرے جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی، اپنی زبان سے بھی کہے، ہاتھ سے لکھ ڈالے تاکہ ایذا رسانی مکمل اثر انداز ہو، اس کی ضرب
کاری ہو اور اس سے دفاع مشکل ہو جائے۔ اسی لیے ہر اس شخص کے بارے میں سخت وعید اور شدید دھمکی سنائی گئی ہے جو کسی مسلم اور مومن کو تکلیف پہنچائے اور اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں ہے ہی نہیں، جیسا کہ امام احمد نے اپنی مسند میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے تو اسے جہنمیوں کے پیپ میں قید رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل آئے۔ اور اس بات سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس سے توبہ کرے اور جس کے بارے میں جھوٹ کہا تھا اس سے معافی طلب کر لے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اس پر دو طرح کے عذاب جمع ہو جائیں، جہنم کی آگ میں جلنا اور اہل جہنم کی پیپ سے اذیت محسوس کرنا۔ اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کے بندو، اذیت رسانی کے سنگین ترین اسباب میں سے ایک سبب جھگڑے میں ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ اسی لیے ضدی اور ہٹ دھرم جھگڑالو شخص اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اور باطل پر جھگڑنے والے کے بارے میں سخت تنبیہ وارد ہوئی ہے جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ باطل پر ہے، جیسا کہ وہ حدیث جسے امام احمد نے اپنی مسند میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں الفاظ یہ ہیں، جو شخص باطل پر جھگڑا کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ باطل پر ہے، وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے باز نہ آ جائے، یعنی جب تک وہ اس غلط کام کو ترک نہ کر دے جس میں وہ پڑا ہوا تھا۔ اور جس کے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس جہالت کا جواب اسی طرح کی جہالت سے نہ دے۔ یہ تعامل اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے ہو اور اس اندیشے کے باعث کہ کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے جو مومن کی شان کے خلاف ہو، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، جیسا کہ یہ حدیث اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ فرمایا، مومن تہمت لگانے والا نہیں ہوتا، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ بد زبان، اور اس لیے کہ آپ کو ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ بعض سلف صالحین نے فرمایا، جو شخص تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، اس سے بہتر سزا کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور جو شخص برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، ظلم کو اسی طرح کے ظلم کے ذریعے نہیں روکتا، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے اپنے رب کی معیت اور اس کی مدد حاصل ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اہل ایمان کا دفاع اللہ کرتا ہے۔ پس اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، احسان کے راستے پر چلنے میں اور ہر قسم کی اذیت رسانی کے راہوں سے دور رہنے میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلو، نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں داخل ہو کر کامیاب و کامران ہوگے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ کر اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا
پھر سیدھی راہ دکھائی، میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے لیے بہترین نام اور بلند ترین صفات ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان جسے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث معاشرتی سلامتی کے درست اصولوں کو قائم کرتی ہے اور خوشحال زندگی کی بنیادیں رکھتی ہے۔ اچھی بات کہنا، پاکیزہ کلمہ بولنا ایک اعلیٰ ادب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو دیا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے اس کے متعلق اپنے اس قول سے باخبر کہا، اور لوگوں سے بھلی بات کہا کرو۔ میٹھی اور خوشگوار گفتگو دوستوں اور دشمنوں سبھی کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، اور اس کے میٹھے پھل ہیں۔ دوستوں کے ساتھ خوش گفتاری محبت کو محفوظ رکھتی ہے، دوستی کو قائم رکھتی ہے، شیطان کو مکر کا موقع نہیں دیتی، ان کی دوستی کمزور نہیں ہوگی اور ان کے درمیان بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ اور جہاں تک دشمنوں کے ساتھ اچھی بات کا تعلق ہے تو یہ ان کے دشمنی کی آگ کو بجھاتی ہے، ان میں محبت پیدا کرتی ہے، ان کی عداوت کو کم کرتی ہے، ان کے شر کو دور کرتی ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، پھر وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا گہرا دوست ہو۔ اور اچھی بات وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے، دائمی نعمت میں حصہ پانے کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح اور بلیغ عبارت میں فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی بے حیا اور بد زبان شخص سے نفرت کرتا ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے روشن چراغ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام بھیج۔ اے اللہ، ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو ان پر اسی طرح درود و سلام بھیج جیسا تو نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو ان پر اسی طرح درود و سلام بھیج جیسا تو نے آل ابراہیم پر بھیجا۔ تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر اور عثمان و علی سے راضی ہو جائے، اور تمام اہل بیت، صحابہ، تابعین اور آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین سے، اور جو ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلیں، ان سے بھی راضی ہو جا، اور ہمیں بھی اپنے عفو و کرم احسان سے ان کے ساتھ شامل فرما، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما، ان کی صفوں کو متحد کر، ان کے حکمرانوں کی اصلاح فرماؤ، ان کے کلمے کو حق پر یکجا فرما دے، اے رب العالمین۔ اس ملک کو امن و امان والا اور پرسکون بنائے، اور تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ، ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام و حکمران خادم حرمین شریفین کی حق کے ساتھ تائید فرما، اور انہیں نیک مشیر عطا فرما، انہیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو۔ اے دعا کے سننے والے، اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کو توفیق دے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہوں، جو ملک و ملت کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا باعث ہوں۔ اے وہ ذات جس کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر خیر سے مالا مال کر، ہر شر سے محفوظ رکھ، اور تمام
مسلمان ممالک کو بھی اے اللہ مسجد اقصی کو محفوظ رکھ، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے فرما، اور ہم تیری عظمت کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ نیچے سے پکڑ لیے جائیں، اے اللہ ان کا مددگار، پشت پناہ اور ناصر بن جائے، اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، ان کے بے لباس کو کپڑا پہنا، ان کے زخمیوں کو شفا دے، اے اللہ ان کے مقتولین کا اجر شہادت میں لکھ دے، اے جلال و عظمت والے رب تو ہی ان کے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹنے والا ہے، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے تمام معاملات کی حفاظت کا ضامن ہے، اے اللہ ہماری دنیا کو سنوار دے جس میں ہمارا جینا ہے، اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے جو ہمارا انجام ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں اضافہ کا باعث بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما، اسے پاکیزہ بنا، تو ہی سب سے بہتر اسے پاک کرنے والا، تو ہی اس کا نگہبان اور مولا ہے، اے اللہ ہمارے تمام امور کا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری عافیت کے بدلنے سے، تیری اچانک پکڑ سے اور تیرے ہر طرح کے غضب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے، مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور جب تو اپنے بندوں پر کوئی آزمائش نازل کرنا چاہے تو ہمیں آزمائش میں ڈالے بغیر اپنی طرف اٹھا لے، اے اللہ تو جس طرح بھی چاہے ہمارے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے لیے کافی ہو جا، اے رب العالمین، اے اللہ ہم تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آل ابراہیم پر